الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم رب صدری صدری ویسر لی امری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا۔ فویل للمصلین، اور تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں پر۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ صدق اللہ۔ محترم رفقاء اکرام، یہ سورۃ الماعون جو 107 نمبر کی سورہ ہے، اور اس میں 7 آیتیں ہیں، جس کی میں نے تلاوت اور اس کی ترجمانی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ پارہ ہم جس کو عام زبان میں 30واں پارہ کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ پارہ ہم کی زیادہ تر سوریں جو ہے آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، اس کو اجاگر کرتی ہے۔ کہیں کہا گیا اما یتساءلون عن النباء العظیم، کہ دنیا کے انسانوں کے لیے اگر سب سے بڑی خبر ہو سکتی ہے، سب سے بڑی نیوز اگر ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ قیامت برپا ہونے والی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کہیں کہا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا جو ہے زلزلے کے ذریعے فنا کر دی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور انسان کا کیا حال ہوگا؟ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارا، زمین کو گویائی دے دی جائے گی، وہ ساری خبریں بیان کرے گی۔ انسان کا سارا اعمال جو ہے وہ زمین کو گویائی اللہ تبارک و تعالی دے دیں گے، اور وہ بیان کرے گی۔ کہیں کہا گیا القاریہ ملقاریہ، تو 30ویں پارے ام میں اگر آپ دیکھیں گے تو یوم جزا، آخرت کے تصور کو بار بار پیش کیا گیا، تاکہ اس کا استحضار انسان کے سامنے ہر وقت رہے۔ اس کی یہ جو زندگی ہے، یہ کہتے ہیں کہ پانی میں جو ایک بلبلہ اٹھتا ہے کتنی دیر رہتا ہے، تو انسان کی زندگی جو ہے صرف اتنی دیر کے لیے۔ اس استحضار کو سامنے رکھنے کے لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی بہت اہم ہے، اس کے لیے بار بار اس کا جو ہے تکرار کی گئی ہے۔ قرآن کا معنی ہے کہ یاد دہانی، بار بار یاد دہانی کرانا۔ تو میں نے یہ جو سورہ نمبر 107 نمبر سورۃ الماعون اس کو کہا گیا، اس میں آخری جو آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس معاون لفظ پہ اس سورہ کا نام الماعون رکھا گیا۔ زمانہ نزول کے تعلق سے ایسا ہے کہ اس میں چونکہ فویل للمصلین کہا گیا ہے کہ نمازیوں کے تعلق سے بھی
آخر کی 4 آیتیں جو ہے منافقین کے تعلق سے ہے. اس کا مطلب یہ سورہ جو ہے مدنی سورہ، مدینہ میں نازل ہے. آپ دیکھیں گے کہ انسان کے لیے، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے جو ایمان والا ہے، اس کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں. اور ابھی یہ جو مہینہ اگلا آ رہا ہے رمضان المبارک، ان 2 چیزوں میں مضبوط ہونے کے لیے انسان کو بہت زبردست ٹریننگ ملنے والی ہے. اب وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے تعلق باللہ اور ایک ہے تعلق بالقرآن. انسان کا تعلق سب سے زیادہ اللہ سے ہونا چاہیے، تعلق باللہ. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو ہے احسان جو انسانوں پر کیا ہے وہ رمضان المبارک، جو ہمارے سامنے بس چند ساتوں کے بعد آنے والا ہے، جس سے ہم اللہ سے تعلق زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ تعلق بالقرآن. تو ہمیں چاہیے کہ اس کا استحضار رہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، آخرت پہ آنے والی ہے، جزا و سزا جو ہے ہمارے سامنے ہر وقت آئینے کی طرح رہے. یہ سورہ ہم بہت پڑھتے ہیں نمازوں میں، سورۃ الماعون، لیکن آج ہم اس کو ایک اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے کیا کہنا چاہ رہا. پہلی آیت ہے ارائیت الذی یکذب بالدین. اس کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے آپ دیکھیے اس شخص کو جو آخرت کے تصور کو، آخرت کو نہیں مانتا، یوم الدین، کہ بھئی کوئی مرنا ورنا نہیں ہے، بس جو کچھ ہے دنیا میں. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انکار کرنے والوں کے تعلق سے ہے، کہ جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں. لیکن بہت جگہ ایسا آئے گا کہ جو زبانی طور سے تو آخرت کا انکار نہیں کر رہے، لیکن آگے کچھ آخرت کا انکار کر دینے والوں کے اندر بہت ساری خامیاں، بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن اس میں سے 2 مخصوص خامیوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا. مرنا نہیں ہے، آخرت کا انکار کر دیا، تو ان کے دل کے اندر، ان کے اندر کیا کیا خامیاں، کیا کیا برائیاں پیدا ہوں گی. اس میں سے 2 خاص برائیوں کی طرف یہاں پر اشارہ کیا. بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں آخرت کا انکار کر دینے سے، کیونکہ انسان کو یہ ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے، جیسے چاہو زندگی گزارے، کہیں سے بھی مال لو، کسی کا بھی حق دباؤ، کسی کو بھی زبان سے برا بول دو، کسی کی دل آزاری کر دو، کیونکہ حساب تو دینا نہیں ہے. تو آخرت کا انکار کرنے والوں کے اندر بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن 2 اہم بگاڑ کی طرف یہاں پر اشارہ کیا. الدین جو ہے آخرت کے جزائے عمل کو کہتے ہیں. اب آخرت کا انکار کرنے والا جو ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ 2 طرح کا، ایک تو یہ کہ زبانی ہے، جس کو آپ زبان میں کافر کہتے ہیں، کہ وہ کافر ہے، وہ آخرت کو نہیں مانتا. لیکن آپ دیکھیں گے آگے جب اس کی تفسیر آئے گی، فذالک الذی یدعو الیتیم، معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ جو ہے، سب سے زیادہ سمپیتی جس کو چاہیے، سب سے زیادہ جس کے دھیان رکھنا چاہیے، وہ طبقہ ہوتا ہے یتیم، جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا یا والد کا انتقال ہو. یتیم کے تعلق سے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنت واقعات ہیں. عید کا وہ واقعہ دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلے اور ایک بچہ ملا. نہ صرف یہ کہ اسے لے کر گھر گئے، اسے نہلایا دھلایا اور نئے کپڑے پہنا کر لے کر آئے. یتیم کے اوپر شفقت. یتیم معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہے، تو اس کی سب سے زیادہ داد رسی، سب سے زیادہ اس کو دھیان دینا، سب سے زیادہ اس کے اوپر توجہ رکھنا. آپ سبھی وہ واقعہ بھی جانتے ہیں کہ ابو جہل بھی ایک یتیم کا وصی تھا، مطلب اس کا ذمہ دار تھا، لیکن اس یتیم کے مال کو دبا کے رکھا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ یتیم بیچارہ پریشان تھا.
اور وہ بچہ جو ہے خانہ کعبہ کے پاس چل رہا تھا، سرداران قریش بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے میرا مال، میں دیکھو اس حال میں ہوں، میرا مال اس ابو جہل کے پاس ہے، کوئی مجھے مال دلا دے۔ تو سرداران قریش نے کیا چاہا، انہوں نے کہا کہ ابو جہل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بنتی نہیں ہے، تو اس بچے کو کیا کیا جائے، اس یتیم بچے کو ایسا کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا جائے۔ اور جب وہ بچہ وہاں جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو جہل کے پاس جائیں گے تو جو ہوگا معاملہ، تو اس کو ہم عذرائے مذاق، سرداران قریش نے اس بچے کو کہا کہ دیکھو ہاں وہ جو شخص ہے نا محمد، وہ تم کو تمہارا مال دلا سکتا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ فوراً کھڑے ہو گئے۔ اس یتیم بچے نے جیسے ہی کہا کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً پڑوسی تھا، فوراً آپ اس یتیم بچے کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ابو جہل کے دروازے پر نوک کیا، اور ابو جہل کو کہا کہ اس کا مال دو، اور ابو جہل فوراً گیا اور اس نے مال لا کے دے دیا۔ تو یتیم کی دادرس کرنا یہ انتہائی اہم ہے، یہ اسلامی معاشرے کی شناخت ہے۔ اور پھر آگے مشرکین سرداران نے طنز کیا ابو جہل سے کہ آپ تو بہت ڈینگے مارتے ہو اور بہت باتیں کرتے ہیں آپ، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پھر ابو جہل نے جو بھی باتیں کہی کہ مجھے، ان کے دونوں سائیڈ اس طرح لگ رہا تھا کہ میں اگر مال نہ دیا تو اس طرح ہو جائے۔ اسی کے ساتھ دیکھیں آپ سورۃ القاف جو 18 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 82 میں بھی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں، اس میں 3 واقعات ہوتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ اس طرح بھی ہے کہ ایک دیوار، تیسرا جو واقعہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو سیدھا کر دیتے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ 2 یتیم بچے جو لڑکے جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ مدفن ہے، خزانہ دفن ہے، ان کا باپ ایک نیک آدمی ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ اللہ نے مجھے علم دیا اور اللہ نے کہا ہے، یہ میں اپنے طور سے نہیں کر رہا ہوں، یہ خاص بات اس تینوں واقعات میں ہے۔ اور آپ نے کہا اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ بالغ ہو جائیں تو پھر اپنا خزانہ نکال، وہاں بھی 2 یتیم بچوں کا تذکرہ۔ تو یتیم آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کا اور خاص طور سے اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ پرائرٹی جس کے اوپر توجہ دینے چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بھی آتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ ایک بندہ دن بھر عبادت کرتا ہے یا دن بھر روزے رکھتا ہے، ایک بندہ رات بھر عبادت کرتا ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ کوئی کسی یتیم کا حق دلانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کا حق، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، معاشرے میں ہر وقت یہ مسائل ہے کہ یتیم کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے، بلکہ اور بہت سارے لوگوں کو حق نہیں مل رہا ہے، یتیم کے حق دلانے کے لیے اگر کوشش کر رہا ہے تو دن بھر روزہ رکھنے والا، رات بھر عبادت کرنے والے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی اہمیت ہے، جو اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، یتیم کے لیے، جو اس کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ اسلامی معاشرہ پورا پریکٹیکل ہے، معاشرے کے اندر لاسٹ پرسن جس کو کہتے ہیں، آخری بندے تک کے اندر سکون آ جائے جب اسلامی معاشرہ۔ تو اس طویل حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اگر
یتیم مسکین کے لیے اگر بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو وہ دن بھر کے روزہ رکھنے اور رات بھر کی عبادت کرنے والے سے بڑھ کر ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابھی رمضان المبارک میں جس طرح روزہ کی اہمیت ہے، اور رمضان المبارک کی اہمیت قرآن کی وجہ سے کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے جو ہے کلام پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس رمضان میں ابھی کل بات نکل رہی تھی کہ زکوٰۃ، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صرف رمضان میں زکوٰۃ دینا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی جب مدت ہو گئی زکوٰۃ، تو سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی جو 8 مدیں بتائی گئی، اس میں بھی مسکین، یتیم اور مسکین کا تذکرہ کیا۔ پہلے یہ کہ فقیر، مسکین، عاملین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ لکھتے ہیں وصول کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تالیف قلب، کوئی اسلام سے قریب آ رہا ہے اور یہ ہوگا کہ اب اس کی مالی مدد نہ کی جائے تو پھر جائے گا، تو تالیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ گردن چھڑانا، قرض داروں کا قرض، مسافر نوازی اور راہ خدا میں۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں یہ 8 مد دھیان نہیں دیتے لوگ کہ زکوٰۃ کی 8 مد ہیں، اس میں مسکین کا بھی ہے۔ ابھی اگلی آیت 3 نمبر کی جو آیت ہے اس میں مسکین کا تذکرہ ہے۔ تو ارائیت الذی یکذب بالدین کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے دیکھیے، آپ دیکھ رہے اس شخص کو، آپ کو معاشرے میں ہر جگہ یہ شخص، اس طرح کے شخص دکھائی دیں گے جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، زبانی کر رہے ہیں چاہے، لیکن پریکٹیکل وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ برائیاں در آئی ہیں۔ اس طرح کی برائی اگر کوئی کر رہا ہے، یتیم کو دھکے دے رہا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکسا رہا ہے، اس کا مطلب وہ عملی طور سے آخرت کا انکار کر رہا ہے۔ وہ اس لسٹ میں آ رہا ہے جو پہلی آیت میں ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کا انکار کر رہا ہے، اس کے اندر یہ خامی پیدا ہوئی، یتیم کو دھکے دے رہا ہے، جو معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہے، جو معاشرے کا سب سے سمپیتھی، جس کو سب سے زیادہ چاہیے، جس کا سب سے زیادہ دھیان رکھنا چاہیے، اس کو دھکا دے رہا ہے۔ اور تیسری آیت میں کہا گیا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اب مسکین کون ہے؟ غریب اور مسکین۔ مسکین جو ہے، مسکین کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ مسکین جو ہے، اس کی عزت نفس اس کو یہ گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے، اس کی صداقت کا تو کیا ہے یہ نہیں بتا سکتا، لیکن یہاں پر اس کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا کہ ایک حاجی حج کے لیے پورا سامان لے کر، پورے سامان کے ساتھ، بس آج کل میں ان کو حج کے لیے نکلنا، صحن میں بیٹھے ہیں، 1-2 روز میں حج کے لیے نکلنا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ باہر جو کچرے کا ڈھیر ہے، اس کچرے کے ڈھیر پر ایک مری مرغی ہے، اور اس کے پڑوسی کی بچی شام کا وقت وہ مری مرغی لے کر چلی۔ ان حج کرنے والے حاجی صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ کچرے کے ڈھیر پر یہ مری مرغی لے کر کیسے چلی گئی، اور پھر وہ وہاں اس کے مکان پر گئے اور تحقیق کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم 3 دن کا فاقہ ہو چکا ہے، ہمیں 3 دن کا فاقہ ہو چکا ہے، لیکن ان کی عزت نفس گوارا نہیں کی کہ کہیں پر ہاتھ پھیلا، اور وہ کچرے کے اس پہ سے، اب ہمارے لیے یہ جائز ہو گئی۔ پھر وہ اس میں آیا کہ حاجی صاحب نے وہ سارا مال ان کو دے دیا، اور پھر کسی خواب میں آیا کہ ان کے وہ حج کرنے نہیں گئے، لیکن اس کے بعد تمام حاجیوں کا حج قبول ہو۔ تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہی اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔
دیکھیے پڑوسی ہے، مسکین ہے، یہ مسکین کی ڈیفینیشن ہے کہ عزت نفس ان کی اتنی ہے کہ وہ ظاہر نہیں کیا انہوں نے کہ 3 دن کا فاقہ ہے، اور اس طرح ان کو معلوم ہوا، اور حاجی صاحب نے پھر وہ سارا تو ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا ہے، مولانا نے اس طرح ترجمہ کیا۔ اس میں 2 باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ تو خود تو دیتا نہیں ہے مسکین کو، اس کے لیے تگ و دو نہیں کرتا، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ ابھی کل پرسوں رمضان کٹ کے تعلق سے بات ہو رہی تھی یہاں آفس میں، لائبریری میں، کہ رمضان کٹ بانٹنے میں ہم کو بھی بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ اور پتہ کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ مسکین کون ہے۔ مسکین کو ہمیشہ تلاش کرنا پڑتا ہے، غریب فقراء آپ کو مل جائیں گے راستے میں، اور اسی لیے اس کا اجر زیادہ ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، تو بندے کے اندر جو آخرت کا انکار کر رہا ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوئے، ایک تو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دوسرا یہ کہ مسکین کو کھانا خود تو نہیں کھلاتا، لیکن اگر کوئی بندہ اس کو کھلا رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، مسکین کو لے جا کر دے رہا ہے، تو اس کو بھی یعنی اکساتا نہیں، اس کی مدد نہیں کرتا، اس طرح کے اندر اس کے اندر بگاڑ پیدا۔ تو پہلی 3 آیات میں آخرت کا انکار کرنے والوں کے تعلق سے صرف 2 برائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا، ایک تو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور دوسرا مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ اب یہاں پر یہی ہے کہ یہ صرف آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان، کوئی صاحب ایمان بھی اگر اس طرح کا کر رہا ہے تو زبان سے تو وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اگر اس کے اندر بھی ہمیں ہر وقت ہمارا اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنی فکر کرنا چاہیے کہ اس طرح کا کوئی بگاڑ، اس طرح کی کوئی خامی، اس طرح کا ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو رہا۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین وہ ہے جس کو ہم کو تلاش کرنا پڑے، جس کے لیے ہم کو کوشش کرنا پڑے گی، جس کے لیے ہم کو جو ہے محنت کرنا پڑے گی۔ یہ اگلی آیات ہمارے لیے رونگٹے کھڑی کر دینے والی ہے۔ فویل للمصلین، نماز پڑھ رہا ہے، مولانا نے ترجمہ کیا تباہی ہے نماز پڑھنے والوں، نماز پڑھ رہا ہے اس کے اوپر تباہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید آ رہی۔ اس میں مفسرین تو منافقین لکھتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے، بہت ساری چیزیں لکھی گئی، نماز سے غفلت، کبھی کبھی پڑھ لیے، نماز کا وقت ٹال دیے، یہ ساری چیزیں مفسرین نے غفلت میں لکھی۔ نماز میں جمائی لے رہے ہیں، کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، نماز پڑھ رہے تو دل نہیں لگ رہا، اٹھک بیٹھک جس کو کہتے ہیں، اس طرز پہ نماز پڑھ، نہ قیام ٹھیک سے کرتے ہیں، نہ رکوع ٹھیک سے کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز جو ہم کہتے ہیں کہ ہم 2 لائن اخبار کی، ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، کتاب کی 2 لائن بغیر سمجھے نہیں پڑھتا۔ ہمارے پاس کوئی اخبار آئے گا، ہم اس کی 2 لائن بغیر سمجھے نہیں پڑھیں گے، لیکن صرف کلام پاک کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ ہم آج 50 سال سے 40 سال سے نیت باندھ کے اللہ کے سامنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پوری پڑھتے ہیں، سورۃ الماعون پڑھتے ہیں، سورہ عصر پڑھتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے کیا ہم کلامی کر رہے ہیں اس کا استحضار نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے نماز میں کیا پڑھ رہا ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس کو بھی غفلت لکھی، غفلت میں بہت سارے مفسرین نے بہت ساری چیزیں لکھی۔ پھر اس میں منافقین کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ منافقین بالکل بس یوں ہی
بے دلی سے نمازوں میں آتے ہیں، بلکہ بخاری مسلم اور مسند کی ایک حدیث میں ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، 3 مرتبہ کہا کہ عصر کا وقت بیٹھا رہے گا سورج کو دیکھتا ہوا، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کی 2 سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے، یعنی جب غروب کا وقت ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونکے لگا لیتے، جن میں اللہ کو کم یاد کرتا ہے۔ تو یہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسی نماز جس میں غفلت ہو، وقت پر نہیں پڑھی جا رہی ہے، اس کا استحضار نہیں ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں یہاں پر کہنا چاہوں گا، حالانکہ وہ کہنے کی طبیعت نہیں ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی کہ نماز میں آج لوگوں کا کیا حال ہو گیا۔ ایک جگہ مسجد میں نماز ہو رہی تھی، نماز ہو گئی 3 یا 4 رکعت، کنفیوژن، پوری مسجد میں کنفیوژن ہے کہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی، ایون امام صاحب اور سارے لوگ پریشان۔ ایک شخص نے کہا کہ 3 رکعت ہوئی، پورے کانفیڈنس سے، پورے اعتماد سے کہا نہیں 3 رکعت ہوئی۔ کیوں؟ آپ کو اتنا اعتماد کیوں؟ جان کر آپ حیران رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، ابھی تک 3 دکان کا حساب ہوا، 3 ہی رکعت۔ آج یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ تو یہاں پر الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یہ ہے غفلت۔ اور پھر اس غفلت کے تعلق سے کہا گیا فویل للمصلین، تباہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید آ رہی ہے کہ تباہی ہے۔ تو آخری کی جو 4 آیات ہیں، ان آیات میں ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی، جو ایمان لاتے ہیں، نماز میں غفلت برتتے ہیں، اور پھر الذین هم یراؤن، ریاکاری۔ ایک طویل حدیث، بہت طویل حدیث۔ ریاکاری کیا ہے؟ دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کسی کو دکھانے کے لیے۔ ایک مالدار آدمی ہے، بہت پیسہ عوام میں بانٹ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ آ گیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، یہ ہے ریاکار۔ ایک طویل حدیث اس میں رونگٹے کھڑی کر دیتی ریاکاری کے اوپر، قیامت کا منظر ہے۔ ایک مالدار آیا، اوپر سے آواز آئی کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے بہت مال دیا تھا، بہت دولت دی، میں نے سب تیری راہ میں خرچ کیا، لوگوں کی مدد کی، بہت زیادہ۔ آواز آئے گی کہ نہیں؟ دل میں ریا تھی، دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، سو وہ ساری چیزیں ہو چکی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو گھسیٹ کے جانا۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، اس حدیث میں عبادت گزار بھی آئے گا، وہ بھی کہے گا اے اللہ تعالیٰ، میں نے تیری بہت عبادت کی، دن رات تیری عبادت کرتا رہا، اس
کو بھی کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے نہیں کیا، تیرے اندر ریا تھی، تو چاہتا تھا، اس کے دل میں تھا کہ لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، عابد کہیں، سو دنیا میں کہا جا چکا۔ اور آخری جو ہے شہید کو لایا، ایک شہید کو بھی لایا جائے گا، اور وہ کہے گا اے اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا، جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور جانتے ہیں اسے بھی کہا جائے گا نہیں، تیرے دل میں ریا تھی، تو چاہتا تھا کہ تجھ کو شہید کہا، سو دنیا میں کہا جا چکا، اور گھسیٹ کر اس کو جانا۔ ایک طویل حدیث میں 2-3 چیزیں جو ریاکاری کے تعلق سے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اسے احساس ہوا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اس نے اپنی نماز لمبی کر دی، مفسرین نے کیا یہ ریاکاری میں ہے اور یہ شرک خفی میں آتا۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں، دل میں کسی بھی عمل کے تعلق سے یہ خیال پیدا ہو جانا اللہ کے علاوہ، یعنی سارے اعمال آپ کے اللہ کے لیے ہونا۔ تعلق شروع میں جیسا میں نے کہا کہ تعلق باللہ جو ہے، رمضان المبارک مہینہ انسان کو 2 اہم ٹریننگ کے لیے آتا ہے، ایک تو تعلق باللہ اور تعلق بالقرآن۔ الذین ہم یراؤن، نمازوں میں غفلت برتتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، یعنی انسان کے زندگی بھر کے سارے اعمال اس کی سوچ اور اس ریاکاری پر اگر ہے تو یوم الدین اس کا کچھ اجر نہیں۔ تو ہمیں ہر وقت یہ آیتیں ہمیں بار بار ریمائنڈ کرتی ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینے کے لیے کہتی ہے، ہمیں اپنا تجزیہ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ ہر وقت ہمارے سامنے یہ مرر ہے، یہ آئینہ ہے، ہم کو چیک کرتے رہیں کہ ہمارے دل میں اس طرح کے کوئی خیال تو نہیں پیدا ہو رہا، ہم لوگوں کی واہوائی کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے، ہم یہ کام کسی اور کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے۔ مولانا مودودی کے لٹریچر میں آپ دیکھیں گے خطبات میں انہوں نے بہت ساری جگہ کہا ہے کہ انسان جو ہے الگ الگ خدا بنا لیتا ہے، الگ الگ خدا بنائے ہوئے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہے تو بڑے بوڑھے جو کرتے چلے آ رہے ہیں، اللہ رسول کا طریقہ یہ ہے، لیکن بڑے بوڑھے کہہ رہے ہیں ہم کو جو ہے ماں باپ کا، بڑے بوڑھوں کا، ہمارے ان کا دیکھنا ہے، وہ طریقہ اللہ رسول کے طریقے سے ہٹ کریں، لیکن وہ اس طریقے پر عمل کریں، ہم بڑے بوڑھے کو۔ تو مولانا نے لکھا ہے اس وقت وہ بڑے بوڑھوں کو نعوذ باللہ خدا بنا۔ ایسے ہر جگہ ہے، آپ آفس میں ہیں، بہت ساری جگہ میں نے مارکیٹ میں دیکھا ہے کہ لوگ تو باقاعدہ لفظ اختیار کر لیتے، آپ مالک اس طرح بھی بولتے، ارے مالک سب آپ کی طرف، کفریہ جملہ ہے۔ اللہ کی صفات میں کسی کو بھی شامل کرنا یہ شرک ہے۔ اور یہاں تو یہ مفسرین نے بتایا کہ اگر کوئی عمل کر رہا ہے، جیسا کہ کہا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز تھوڑا بڑھا دیا ٹائم، تو یہ شرک خفی میں آ گیا۔ تو بہت خطرناک مرض ہے یہ۔ الذین ہم یراؤن، ہمیں ہر وقت اپنا احتساب کرتے رہنا، خاص طور سے رات کی عبادتوں میں، نمازوں میں ہمیں اپنا جائزہ ہر وقت لینا چاہیے کہ ہمارے اندر ریاکاری تو نہیں پیدا ہو رہی، کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی خیال ہمارا اس طرح تو نہیں آ رہا ہے کہ میں یہ عمل جو ہے کسی کے خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔
تو ریاکاری جو ہے بہت ہی خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ اور آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اسی کا لفظ جو معاون ہے اسی پر اس سورہ کا نام دیا گیا، جو 107 نمبر کی سورہ۔ اس میں مفسرین نے الگ الگ، کہیں پہ اس پہ زکوٰۃ لکھا ہے کہ معاون، کچھ مفسرین نے زکوٰۃ کے معنی بھی لیا ہے معاون کے لیے، لیکن بیشتر مقررین نے معمولی سی چیزیں جو ہیں، ہم پڑوس میں رہتے ہیں تو ضرورت پڑتی ہے، اس میں انہوں نے ہنڈیا کہا ہے، ڈول لکھا ہے، کلاڑی لکھا ہے، نمک ہے، ترازو، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم ایک اسلامی معاشرہ ہے یا معاشرہ ہے تو پڑوس میں ضرورت پڑتی ہے، کبھی ان کے یہاں ختم ہو گیا، کوئی سامان کی ضرورت پڑ گئی، مہمان آ گئے، کوئی ضرورت پڑ گئی، تو وہ چھوٹی موٹی سی چیزیں جو ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس کا دل اتنا تنگ، اتنا سخت ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتا، نہیں بول دیتا۔ بگاڑ کی انتہا، جیسا وہ 3 میں کہا گیا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، انسان اپنے اعمال میں اس قدر گرتا ہے، کبھی کبھی گرتے چلا جاتا ہے کہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، بالکل گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آخرت کا انکار کر دینا یا دنیا میں اتنا منمست ہو جانا کہ کرتے کرتے دل میں اتنی سختی پیدا ہو جانا کہ معمولی سی چیزیں بھی جو ہے لوگوں کو دینے سے گریز کرنے لگتا ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم، یہ مقصود مفسرین نے لکھا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بار بار جو تکرار کرائی جاتی ہے، خاص طور سے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، پارہ اہم کی جو آیت ہیں وہ آخرت کے تصور کا استحضار، انسان کو یہ تصور ہو کہ ابھی موت کا وقت جو ہے وہ تو متعین ہے اور سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت یہ سوچے کہ ابھی اگلے لمحے میں میری موت ہو سکتی ہو، تو کیا میں نے ایسی تیاری کر کے رکھی ہے، کیا میں ایسا ہو گیا ہوں کہ جس کو ہم کہیں کہ ایک کامیاب انسان ہو۔ تو سورۃ الماعون کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے انسانوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے سے یہ بگاڑ اگر پیدا ہو رہا ہے تو اس کا آپ ہر وقت اپنا جائزہ لیں، استحضار کریں کہ کہیں اس طرح کی ہلکی پھلکی چیزیں ہمارے اندر در تو نہیں آ رہی ہیں، ہمارا کوئی رویہ یتیم کو دھکا تو نہیں پہنچا رہا، یتیم کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا، ہم مسکین کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں کہ نہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ نمازوں کے تعلق سے مشہور ایک شعر علامہ اقبال کا، جنہوں نے کہا تھا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز، ایک بتہ اوپر نمازیں نہیں جا رہی۔ آپ حضرت علی کا غالباً واقعہ، نماز کس انداز سے پڑھتے تھے، ابھی غفلت کے جو واقعات آئے، تیر لگ گیا، کہا کہ جب میں نماز کے لیے نیت باندھوں تو اس وقت تیر نکال۔ آئیڈیل نماز، آئیڈیل صلاۃ، تو وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ بار بار ابھی رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے وہ نہ صرف ہمیں اپنے بلکہ اپنے ماتحتین جن کے تعلق سے ہم کو جواب دہ بنایا گیا، ہم گھر کے اگر بڑے ہیں تو ماتحتین کے اندر بھی قرآن سے شغف، تعلق باللہ، تعلق بالقرآن پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ سوال ہم سے پوچھا گیا۔ رمضان المبارک مہینہ بہت ہی ہمارے لیے سود مند ہے کہ ایک ماحول بن جاتا ہے
تو ہمیں چاہیے کہ نہ صرف یہ ہم اکیلے پڑھیں بلکہ فیملی کے ساتھ اس کا نظم بنائیں، بیٹے کو تلاوت دیں، بیٹی کو ترجمہ پڑھنے کو کہیں، ہم تفسیر کریں، اس طرح کا نظم ہونا چاہیے۔ جماعت کے ایک بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر کہا کرتے تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، کہ جب تک ہماری ڈیلی روٹین میں ہم جیسے بہت سارے کاروباری باتیں کرتے ہیں، قرآن کی آیت کے حوالے جب تک ہماری روٹین میں آنا شروع نہیں ہوں گے، یعنی اس قدر اوڑھنا بچھونا جب تک ہم قرآن پاک، اس کی آیات اور اس کے حوالے اور حدیث کے حوالے جب تک نہیں بنائیں گے، معاشرے میں تبدیلی کی امید کم کی جا سکتی۔ یہ چند مختصراً سی باتیں اس وقت میرے ذہن میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس میں جو خامیاں ہوں اس کو درگزر کرے، اور ہمیں بار بار سورۃ الماعون اور کلام پاک سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔